السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ اچھا، یہ جو آپ لوگ واقعہ دکھا رہے ہوتے ہیں صحیح ہے، اس جی مولانا کا جس کا آپ نے لگایا نا، انہوں نے لاسٹ میں کیا بولا کہ یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے معاذ اللہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لگائیں، اگر آپ کو یہ واقعہ سننا ہے نا تو ان کا لگائیں، دعوت اسلامی کا مولانا الیاس قادری صاحب کا لگا دیں یا پھر ان کا لگا دیں، یار وہ تو ثاقب بہت مصطفی۔ فیک ہے، وہ تو بہت جھوٹا ہے، وہ نہیں ان نہیں لوگ نے بھی وہ بولا جھوٹے ہے۔ نہیں ہیں، ایک جھوٹے نہیں ہیں منٹ وہ، میں صدف بتا رہی ہوں، صدف گیتا دیوی میری بات سنیں۔ جی 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 صاحب، ارے گیتا دیوی ارے وہی جی، یار ہاں میں وہی لیں گے نا ہم۔ اب بعض انہیں نام لگا لو گے، ساحل یا حضرت عائشہ معاذ اللہ یا آدم، تو آپ لوگ یہ پاک تھوڑی ہو جاؤ گے، آپ نے تو وہی رہنا ہے جو آپ ہو۔ یہ تو قرآن فرما رہے ہیں نا کہ آپ لوگ بھیس بدل کے بیٹھو گے اور لوگوں کو گمراہ کرو گے اور کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ اندر سے دل سے آپ کافر ہو گے، تو آپ لوگ وہی ہو جن کا قرآن میں سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا۔ جی ساحل۔ صدف اچھا جی، آپ نے اچھا عمرہ کیا ہے؟ صدف، جی گیتا بول رہے ہیں، کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے؟ جی ریسنٹلی میں ابھی مارچ میں کر کے آئی ہوں عمرہ، الحمدللہ، عمرہ 3 شمرہ اپریل کو لیا تھا آپ واپس نے آئی ہوں۔ بھی؟ کیا چمی کیا لی ہے؟ تھی حضرت اسود کی؟ نہیں وہ رش تھا تو یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ باقی حجر اسود کا بچ گئی؟ واقعہ ایسا ہے، نہیں نہیں کیوں بچ گئے، انشاءاللہ اگلے سال جائیں گے یا جب بھی بچ بحق گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جب اللہ لیکن نے وہ بلایا۔ پتھر، صدف میری بات سنو، جی جی وہ جو حجر اسود تم جا کے جو چمی لینے والی تھی اور اچھا ہوا نہیں لی، نہیں تو میں نہیں کچھ کر پاتا آگے وہ نہیں ساحل، آپ پتھر۔ وہ واقعہ سنا رہے ہو جو فیک مولانا ہے نا، آپ مستند ایک کسی کا مولانا دکھا، نہیں ہے، دعوت کتابوں میں اسلامی والے لکھا کا، مولانا الیاس صدف قادری صدف کا دکھا دیں واقعہ ان کی زبان میں، صدف یا مصطفی ثاقب مصطفی کا دکھائیں صدف نا، وہ بڑے اچھا علماء کا آپ کو یہ دکھائیں۔ معلوم ہے، صدف آپ کو یہ جی معلوم ہے کہ حجر اسود چوری ہوا تھا؟ جی یہ مجھے پتا ہے، لیکن آگے کی کہانی فیک آپ نے ٹکڑے، سنائی ہے نا، اگر آپ جی صدف میں اس کے بتا دیتی ہوں، ٹکڑے، میں صرف 2 منٹ دیں گے آپ، میں اس پہ ہی بات کروں گی جو ٹاپک ہے، اور ٹھیک ہے بولو۔ الحمدللہ مجھے معلوم ہے، میں اسی ٹاپک پہ آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، 22 سال کے لیے یہ گیا تھا، یہ چوری کیا گیا تھا، بحرین کا بادشاہ تھا وہ لے گیا تھا، جب اس نے اس پہ مکہ پہ حملہ کیا تھا نا، تو جب یہاں سے لوٹ مار کر کے گیا تھا نا، تو اس میں وہ حجر اسود نکال کے لے گیا تھا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ 22 سال تک بغیر کعبہ کریم پہ حجر اسود نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب جن اونٹوں پہ اس کو لے جایا گیا تھا، وہ بڑا اور مطلب کافی الحمدللہ بھاری پتھر تھا، تو وہ اونٹنیاں یا اونٹ جو تھے 40 یعنی مرتے گئے تھے۔ خیر جس طریقے سے وہ بحرین پہنچا، وہاں کے بادشاہ نے اس کو رکھا، پھر جب یہاں کا سعودی کا بادشاہ آیا تو اس نے ان کو دینار وغیرہ، اس کا ریال جو بھی تھا اس زمانے میں، اس کا دیا نذرانہ اور مانگا، تو اس بادشاہ نے ایگری کیا تھا، بحرین کے بادشاہ نے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس بادشاہ نے ایک فیک پتھر لا کے دیا پہلا، اور بالکل سیم وہی بنا کے، اور اس کو بولا یہ حجر اسود ہے، تو اس بادشاہ نے کہا یہ ہمارا حجر اسود اگر ہوگا تو ہم اس کو پانی میں ڈال کے چیک کریں گے، اگر یہ ریئل حجر اسود ہوگا پانی میں یہ ڈوبے گا نہیں، اور اس کو آگ سے جلائیں گے اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو جب اس پتھر کو آگ سے جلایا گیا تو وہ پگھل گیا نا، جل گیا، وہ کالا ہو گیا تھا، تو اس نے کہا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی بہروپیوں نے دوسرا حجر اسود کے نام پہ ایک فیک پتھر دیا، اس کا بھی انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ نا ڈوب گیا تھا وہ پتھر۔ پھر تیسرا کہ نا جب تیسری بار آیا، جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوبا نہیں، حجر اسود مبارک، اور جب اس کو جلایا گیا تو وہ جلا نہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نا ایک کہتے ہیں کہ ایک کمزور سی اونٹنی پہ رکھ کے اس کو لائے گئے، اور وہ اونٹنی میں اللہ کریم نے اتنی طاقت دی تھی بے حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دوڑتی ہوئی کعبہ کریم پہ پہنچ گئی تھی اپنی منزل پہ۔ اور وہ حجر اسود جو آگے کی کہانی ہے، مولانا صاحب یا جو بھی اللہ معاف کرے جعلی بتا رہے ہیں کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اس کے 6 مزید ٹکڑے کیے گئے، یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے۔ حجر اسود نہ ٹوٹ سکتا تھا، نہ ڈوب سکتا، نہ وہ جل سکتا ہے، یہ کہانی فیک ہے۔ اور اگر کسی کو ریفرنسز چاہیے تو مولانا الیاس قادری حضرت صاحب ان کے نکالیں، ثاقب مصطفی کی زبان میں واقعہ نکالیں، ٹھیک ہے، یا طارق جمیل صاحب کے، تو آپ کو صحیح رہنمائی ہوگی۔ باقی یہ جو جھوٹے علماء اس طرح کے بیٹھے فیک، جو اینڈ میں جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے یہ بات ابھی تک ہمارے آقا کہ نے یہ جو کہ 6 ٹکڑے کیے گئے، یہ بات جھوٹ ہے، آگے اس نے جھوٹی کہانی سنائی ہے، باقی آگے انہوں نے پورا قصہ صحیح سنایا تھا، لاسٹ میں انہوں نے ڈنڈی مار دی۔ جی بسم اللہ۔ وسلام نے بہت سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے، تو کرامتا کے سردار اور اس قدر قتل عام کی کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وہ چاہتے تھے بھی وہ پرنالہ موجود اور مقام کے اس پر چڑھے، کام ابراہیم کو محفوظ کھا دیا تھا، مگر 14 ذوالحجہ جعفر بن حلات ہجر کے مقام تک وہ لے گئے۔ حجر اسود انہی کے پاس رہا، ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے جو زمانے سرخ دیناروں کی پیشکش، فاطمیوں کی مداخلت زور پکڑ گیا، بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ واپس تیار ہو جاؤ، میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے، اب علماء پتھروں کو آگ میں ڈال، حجر اسود نہیں پھٹے گا نہیں، اس طرح
اور مقبولیت کا لوہا ڈال کے اور پھر کعبہ یار آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آ رہی ہے جی آ رہی ہے. ہاں صدف جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تمہارے بریلوی علماء جو چالاکی کرتے ہیں، کیا ایک یہ بریلوی جو ہے نا، یہ کیا نام ہے یار اس کا، مولانا ایک منٹ، الیاس قادری صاحب. جی نہیں ممبئی کا ایک بریلوی ہے، اس کا بھی حجر اسود کے اوپر ایڈم نے ایک بار ویڈیو بتایا تھا اور اس نے بھی بولا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور اس پہ ٹوائلٹ کیا گیا. مولانا فاروق رضوی. نہیں یہ ایک جھوٹ منٹ ہے میں وہ بالکل، ڈھونڈ یہ رہا ہوں. اللہ معاف کرے گا. ارے جھوٹ کا سب معلوم پڑے گا، رک جاؤ. فاروق رضوی تو میں نے جو آپ کو ریفرنس دیا مولانا الیاس قادری صاحب جن کا بھی آپ نے نہیں، وہ بتایا لوگ چالک ہے نا. ہے. تمہارے مولانا الیاس صاحب جو ہے یہ چالاکی وہ کر رہے ہیں. یار صدف جی آپ جب نہیں بولے گی نا تو آپ پلیز میوٹ کر لیں. آپ نے اپنا اتنا پیسہ جو ہے وہاں پہ برباد کر دیا حج وج جانے میں. ایک اچھا مائک آپ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہیڈ فون لے لیتی تو آج ہمارے سر درد نہیں دیتا. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک کو میں گدھے انسان کو ذرا بلاک کر دوں، ایک کال کر کر کے پریشان کر رہا ہے. ایک منٹ، بلاک. ہاں آپ کے جو بریلوی علماء ہے یہ چالاکی ہے، یہ آدھا قصہ بتا کر تم لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. ہم نے آپ کو حوالہ دیا کتاب سے جہاں سے تھوڑا تھوڑا قصہ جو اٹھایا ہے نا تمہارے بریلوی علماء نے، انہوں نے چالاکی سے پوری بات نہیں بتائی، کیونکہ اگر پوری بات بتاتے تو تم جیسے لوگوں کے، صدف جیسے لوگوں کے ایمان جو ہل جاتے. وہ تمہارے ایمان کو ہلانا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے پوری بات نہیں بتائی. مجھے یہ بتاؤ، ابھی اس کو لائن وائز جاتے ہیں. صدف کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے خانہ کعبہ پہ ابراہا جو ہے وہ لشکر لے کے آیا تھا اس پہ حملہ کرنے کے لیے؟ کیا تم کو پتا ہے؟ یہ میری نالج میں نہیں ہے، لیکن آپ نے 365 بت بولے تھے نا کہ کعبے میں تھے سورہ اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، سورہ آپ نے فیل بولا ہے تھا. سورہ فیل نہیں پڑھے آپ نے کبھی؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ میں نے کیا تم ترجمہ نے نہیں پڑھا. دیکھا ہاتھی والی جھوٹ قوم نہیں کا بول ہم نے سکتے کیا ہیں. حال کیا؟ ٹھیک ہے وہ ہاتھی والی قوم تھی. اور دوسری ہاں وہ، بات سنو. ارے تو وہ جی کس لیے ہاتھی آئی والی. تھی؟ جی آپ نے قرآن میں یہ نہیں سنا کہ ان کے اوپر ایسے پرندے چھوڑے گئے تھے جو باریک باریک کنکر مار رہے تھے، اور ایگزیکٹلی وہ آپ کو پتہ ہے وہ کنکروں سے موتیں ہوئی ہیں ان کی؟ آپ کو پتہ ہے کافروں کی ایگزیکٹلی موت جو ہے اس ایگزیکٹلی باریک کنکر سے ہوئی ہے. ایگزیکٹلی تھینک یو. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب وہاں پہ ابراہا حملہ کرنے آ رہا تھا تب تو کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اللہ نے تب اس کی حفاظت کی ابابیل کے ذریعے سے. یہاں پہ جب ابو طاہر حملہ کرنے آیا ہے تبھی تو مکہ میں کوئی بت تھا نہیں، اور وہاں پہ تو اللہ کے گھر میں آئے تھے حاجی لوگ. 30,000 حاجیوں کو اس نے مروا دیا وہاں پہ، وہاں کی عورتوں کو غلام بنایا اور ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کی، سب کچھ کیا. حجر اسود وہاں سے لوٹ کے لے کے گیا. آپ کا اللہ سو رہے تھے صدف جی؟ معاذ اللہ ساحل صاحب، آپ یہ بیان نہ اپنی ملاوٹ نہ کریں. وہ حضرت عبد میں سوال کر المطلب رہا تھے، ہوں. حضرت عبد المطلب تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک. یہ بات پتہ ہے ہاں جس وقت مکہ میں یہ حملہ ہوا تھا نا جو سورہ فیل اتری، ہاں میں پتہ ہے مان گیا، میں عبد ابھی المطلب پوچھا وہاں تب کے تو. بادشاہ تھے. بات سنو، سردار تھے. تو جب ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی تھی کہ یا اللہ ہم کمزور مطلب ہیں اس وقت، تو اللہ نے مدد کی تھی اور غیب سے وہ پرندے بھیج رہے تھے جن کی چوچوں میں باریک باریک ارے پتھر تھے میں اور وہ مان ایسے گیا ستاروں کے مانگ. اور صدف، میں ساری بات مان سنو، گیا، اللہ جزاک میں اللہ نہیں مان گیا. ساری بات میرا سنو، اللہ نے ان بتوں کی حفاظت نہیں کی تھی، اپنے گھر کی حفاظت کی تھی اور حضرت گھر عبد میں بت تو تھے المطلب نا. کے صدقے میں دعا قبول کی تھی. اور آپ ایک بات منٹ کر رہے ایک ہو منٹ بتوں ایک کی منٹ حفاظت کی، تو وہ بتوں کو ایک تڑوانا منٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک صدف سے. جی ایک منٹ، ابھی تھوڑا پانی پی لو. آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، صحیح بات ہے نا؟ بے شک بے شک. اچھا جب ابو طاہر ہے وہ کعبہ پہ حملہ کرتا ہے، وہاں کے 30,000 حاجیوں کو مار دیتا ہے، زمزم پانی میں ان کی لاشوں کو بہاتا ہے، اور اس کے شہید بعد شہید مکے ہوئے تھے، کا، حاجی مرتے نہیں شہید ہوئے تھے. جی ہاں شہید ہوئے، کچھ بھی ہوئے، ان کی لاشوں کو زمزم کے پانی میں ڈالا،
वहां की उनकी औरतों को माले गनीमत बनाकर उनको साथ डिंगी डिंगी किया और वहां के गिलाफ को फाड़ा, वहां से हजरे अस्वद को उठा के लेके गया, ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह वहां अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं किया? क्या इस वक्त वो सो रहा था अल्लाह, या क्या कर रहे थे अल्लाह नहीं, मियां? अल्लाह ताला माज़अल्लाह ना सोता है, ना उसको नींद है, ना ऊँग। मेरी बात सुनो, ठीक है? तो अल्लाह हिफाजत ताला क्यों को नहीं किया बेहतर अल्लाह ने? पता, अगर अल्लाह ताला मुकम्मल, बात सुनो ना, अगर मुकम्मल अल्लाह ताला अमन कर देगा तो उसका और शैतान का वादा कैसे पूरा होगा? क्या शैतान ने वादा? अल्लाह से वादा किया था ना, अल्लाह ने शैतान को अथॉरिटी दी है, ताकत दी है, क्या और अथॉरिटी? आप उस दिन भी मैंने मौतबाना लोगों मजमे को अर्ज़ मारने की अथॉरिटी? देखो नहीं, शैतान को खुली छूट दी है कि मतलब तुम जो हो अल्लाह लोगों को जो है, गुमराह करो, एक जो मिनट मेरे एक मिनट नेक एक मिनट लोग एक होंगे मिनट वो ना भटकेंगे। सदफ, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूं, पहले आर्गुमेंट अपना सेट हो जाए। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जब वहां पे अल्लाह हिफाजत, अपने घर की हिफाजत कर रहा था। मेरा सवाल ये है कि अब अल्लाह अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था? मतलब अल्लाह तो भी जो है नूर के ऊपर चलता आप है। साहिल समझ के नहीं समझ रहे ना, आप समझ के नहीं समझ चाह रहे बात, आप बात यानी जान के नजरअंदाज कर रहे हो ना, मेरी बात को घुमाओ नहीं, जो मैं बात पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रही हूँ समझने की कोशिश करो तो इंशाल्लाह समझोगे। अल्लाह बेहतर समझता है कि कब किसको कितनी छूट देनी है, और अल्लाह करीम ये कुरान मतलब पाक में मूडी है अल्लाह, फरमाता है। नहीं, मूडी की मूडी है बात ही अल्लाह। नहीं है ना यार, ये उसने मूड हो गया उसने ना कि इब्लीस को छूट दी है एक ना, एक मिनट एक मिनट एक इब्लीस मिनट को अथॉरिटी दी है ना, अल्लाह को क्या बेहतर पता है अथॉरिटी ना, दी है? उसके मामलात अल्लाह को बेहतर पता है ना। अब ये थोड़ी ना कि अल्लाह ने अगर क्या उस वक्त जो अथॉरिटी हमने दी है? आपको पूरा का वाक्य बताया 30,000, एक मिनट ताकत एक दी मिनट है उसको। अच्छा, जी सदफ, मतलब उन जी, हाजियों को अल्लाह ही मरवा रहा था। शहीद शहीद क्या, शहीद का बड़ा रुतबा है। अगर खुदा की कसम मुझे तुम्हें कत्ल करके शहीद और होने का उनको ला माले इलाहा गनीमत भी इल्लल्लाह अल्लाह ही मोहम्मद बनवा रहा था। रसूलुल्लाह साहिल, एक मुझे मिनट, मौका मिले मैं तुम्हें उनकी कत्ल करूंगी। मैं ऑन द ब्रॉड ये बात कहती हूँ, अगर तुम्हारी क्या बोल रहे गर्दन हो? उड़ा के मुझे शहादत मिले तो मैं कबूल करती हूँ। अगर क्या साहिल फिर से? तुम काफिर हो ना, और तुम गुस्ताखी करते हो, तुम गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और ये भी रिकॉर्ड करो। आगे भी तुम लोग ने मेरी वीडियो डाली है ना गालियों वाली, अपनी गालियां तो तुम लोग भूल गए थे, सिर्फ मेरे ही क्लिप्स लिए हैं, तो चलो खैर वो भी मुश्किल नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला ना किसी काफिर को मार के शहीद होने का, तो मैं उड़ा दूंगी, मैं इसमें देर नहीं करूंगी। जंग है मेरी तो जंग मेरी है। गर्दन मुड़ाओगे? तुम्हारी गर्दन भी मौका मिले तो इंशाल्लाह, अगर तुम इसी तरीके से साहिल गुस्ताखी करते रहे ना, और जिस दिन पाकिस्तान अरे आ गए और मेरे गुस्ताखी सामने कहाँ आ गए, किया लेकिन? तो तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथ से इंशाल्लाह। लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला शौहर था उस दिन, आज तुम साहिल मेरे को साहिल मारने की बात नहीं, कर रहे हो। ऐसा साहिल, नहीं है, जो ऐसा कमेंट्स बिल्कुल में भी बोल नहीं। रही है ना, काफिर और भाभी एक भाभी मुसलमान की शादी तुम्हारा नहीं होती। भाई खतरे में है। सब बोल रहे नहीं, हैं भाभी। गीता देवी मैं सच कह रही हूँ, तुम भी मरोगी गीता देवी, अगर तुम मेरे सामने आई ना इंशाल्लाह तुम भी इंशाल्लाह, मरोगी। आई अगर एम तुम जिस तरह वेटिंग। की गुस्ताखी करती हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम लोग इंशाल्लाह वाजिबुल इंशाल्लाह। कत्ल हो। अच्छा एक मिनट, सदफ सदफ, गुस्सा थोड़ा ठंडा करो। अभी अगर तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुमको तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर देता, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं हो। सदफ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुमने हाजियों को शहीद मान लिया, चलो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, हाजी शहीद हुए, जी लेकिन जी जो अबू ताहिर ने वहां की औरतों को, मोमिन औरतों को माले गनीमत बनाया, कैदी बनाया, उनके साथ डिंगी डिंगी की, फिर तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह ही करवा रहा था। वो सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, बेशक 100% वो करारा रब की मर्जी थी। अल्लाह ताला ने देखो, अल्लाह करा करारा रहा था ना। करारा नहीं बोलो, ये बोलो कि वो सब अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था, और अल्लाह ने ऐसा ही पसंद किया था उनके लिए तो शहादतें, और अल्लाह वो ने पसंद तकदीर किया। शैतान ने जो हाय थी हाय उसके हाय, लिए छूट। सदफ सदफ जी सदफ सदफ सदफ, जी 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 अल्लाह ने ये पसंद किया कि उसके घर में जो औरतें, अरे सदफ गायब, आ गई सदफ। सदफ, आप ये कह रही है कि अल्लाह ने ये पसंद फरमाया और लिखा कि उसके घर में जो औरतें हज करने के लिए आ रही हैं, उसको एक अबू ताहिर बंदा उनको माले गनीमत बनाएगा, अपने लोगों में बांटेगा और उनके साथ डिंगी डिंगी करेगा। अल्लाह ने भाई पसंद फरमाया था, लिखा था, दिमाग इस वजह से शैतान की उनके साथ जंग हुआ है ना। साहिल। साहिल मेरी बात सुनो, वैसे तो आप लोग कायल नहीं होगे क्योंकि आपके दिलों पे कुफर है, ठीक है, ईमान नहीं है आप हम्म, लोगों के अंदर, तो आप नहीं मानोगे। आपने वही उतना ही समझना है जितना आप लोग समझना चाहते हो, सही है। हम्म, आप कभी भी सच को सच की निगाह से नहीं देखना पसंद करते, आपने वही समझना है, वही अहादीस निकाल के दिखानी है, वही चीजें दिखानी है। मैं वीडियो पे मुसलमानों को या हिंदुओं को, जो भी भाई बहन है, कि जो आप लोग समझना चाहते हो, खुद समझते हो और समझाना चाहते हो। मेन सदफ पॉइंट ये है, सदफ, मेरी वो सब बात अल्लाह सुनो की ना। मर्जी से होता है। अच्छा प्यारी सदफ, थोड़ा चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ, अभी आपने ये बोला कि नहीं बोला कि अल्लाह ने पसंद किया था या अल्लाह ने लिखा था कि उन औरतों के बेशक अल्लाह ने साथ, ऐसा ही लिखा था। मतलब अल्लाह ने लिखा करके उन औरतों का रेप हुआ ना? क्या करके? अल्लाह ने उनकी नसीब में लिखा था कि जी जी अबू ताहिर करामती या अबू ताहिर जन्नाबी के जरिए से उनका रेप हो, इस वजह से हुआ ना। तो हजरे अस्वद चोरी करवाना था ना, मींस अल्लाह की इजाजत थी तो तो वो लेके चोरी गया, मगर करवाने किसी के बाप की मतलब इजाजत नहीं थी कि वो उखाड़ भी अल्लाह सकता, ही निकाल भी सकता था।
ایک منٹ پیاری صدف تھوڑا رک جاؤ. مطلب اللہ کو حجر اسود اللہ کو ہی چوری کروانا تھا, اس وجہ سے اس نے اپنے ہی گھر میں آئے ہوئے حاجیوں کو بلی کا یا کیا کہتے ہیں اس کو قربانی کا بکرا بنایا اور ان کا ریپ کروایا, کیونکہ اللہ چاہ رہا تھا, اللہ نے ویسا لکھا ہوا تھا. ابھی پیاری صدف آپ نے بولا یہ بات, میں آپ کی بات کو ریپیٹ کر اچھے رہا ہوں. رکھیں ساحل, آپ کے سامنے ایک مسلمان مومنہ ہے, یہ دھیان رکھیں ٹھیک ہے, ورڈ اچھے بولیں, کیونکہ ہم نے ابھی تک آپ کے کسی میں نے کیا بھگوان غلط کو بولا؟ اور اس کو گندی گندی گالیاں نہیں دی ہیں. آپ ارے لوگ لیکن کیا میں کیا نے بول کیا رہے غلط ہیں بولا کے لیے, صدف, آپ بلا کے پیاری آریہ صدف؟ استغفر اللہ اس طرح کے جملے نہیں بولا کرو, یہ غلط بات ہے. ارے لیکن تم نے یہ بات بولی ابھی, تم نے یہ یار نہیں بولا؟ اللہ کی ایک مرضی منٹ سے میں ہوتا ہے دنیا میں سب کچھ, پتا بھی ہلتا ہے, سانس بھی لیتے ہیں, نوالا بھی اللہ کی مرضی. اگر ساحل تم ایک نوالا تو نہیں یہ حلق سے لکھا ہوا تھا نا اتارتے اللہ اگر نے, اللہ کی مرضی نہ ہو. بے شک لکھا ہوا تھا, اور اللہ نے مطلب ایسی چیز پسند کی, شیطان کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, طاقت دی ہے, اس کو صدف بہت ساری چیزوں میں ایسا کیا ہے. صدف اگر اللہ صدف اپنے ہونے صدف کا پروف دے دے گا آپ سب کو, میری بات سنو, تو پھر دنیا صدف ہی ختم ہو جائے گی نا پیاری ساحل, جنگ صدف, ہی ختم ہو جائے گی. اچھا جی سنو پیاری صدف, مجھے ایک بات بتاؤ, اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوتا کہ تم اس, جیسے ابھی تم گئی تھی حج کے لیے یا ہاں جی, عمرہ کے لیے, عمرہ کر اگر کے آئے ہم ایک اللہ نے مہینے تمہاری, میوٹ کر لو میری بات کمپلیٹ ہونے دو. اوکے اوکے. تھینک یو صدف. اگر اللہ نے تمہاری, کیونکہ تم نے کہا اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, ایک بار کنفرمیشن دو, اللہ نے آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا, اس پہ کنفرمیشن دو پہلے صدف. ہاں جی یہی ہے ایگزیکٹلی, جو رب نے تھینک لکھا ہے یو, وہی ہونا ہے, خطر پہ لکیر ہے. اچھا تھینک یو, ابھی میوٹ کر لو, ابھی میں ذرا ہتھیار لے کے آتا ہوں. کہاں ہے اسکرین, ونڈو. صدف نے ابھی کہا, آپ سب نے سنا, اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہوتا ہے, پتھر کی لکیر ہوتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے. صدف, اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہوتا کہ تم اس دور میں, کرامتی والی دور میں حج کے لیے جاتی, اور اللہ نے لکھا ہوتا تمہاری قسمت میں کہ ابو طاہر الجنابی اور اس کی فوج تمہارے حج کرنے کے دوران حملہ کرتے اور تم کو مال غنیمت بنا لیتے اور تمہارے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتے, کیا ایسے اللہ کو تم اچھا اللہ یا اچھا خدا مانتے ہو جو تمہاری نصیب میں ریپ لکھا ہو؟ جی صدف انمیوٹ کر کے اس کا جواب دو, اچھے سے پڑھ لو پہلے. جی میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے سن لیا جو آپ نے لکھا ہے. اگر ہوں میں اس دور میں پیدا ہوتی اور میرے ہوں اللہ رب العزت نے ایسا ہی ہوں لکھا ہوتا جیسا کہ ہوں آپ بیان کر رہے ہیں, ہوں ٹھیک ہے, اور میرے ساتھ شہادت ملتی مجھے, اور میرے ساتھ شہادت نہیں, اللہ مال کی غنیمت حکم بنتی آپ, شہادت نہیں, مال نہیں غنیمت میرے بنتی ساتھ آپ. نہیں مال غنیمت نا, تو اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا جسمانی یا جو بھی, اور اس کے ہوں بعد میرا اللہ کی راہ میں چلی جاتی, مجھے مار دیا جاتا یا جو بھی, صحیح ہے, مار دیا نہیں جاتا, آپ کو ترنت میں بیچ دیا تباہ جاتا کرتی. مالک. ایک منٹ دیکھو, فرض کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے, سب کچھ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہماری قسمت میں لکھا ہوتا, تب بھی میں اپنے ہی رب کی عبادت کروں گی, اپنے ہی رب کو اللہ سمجھوں گی, اس اللہ کو جس کو میں نے بغیر دیکھے پیار کیا ہے, اس تو رب یہ کو ایک اچھا جس خدا کا ہے میں گواہی دیتی ہوں وحدہ جو لا شریک تمہارا ہے. خدا ریپ کروا رہا ہے, وہ ایک اچھا خدا ہے؟ نہیں, وہ آزمائش ہے ہماری, ٹھیک ہے, وہ ریپ وہ نہیں ریپ کرتا, وہ کروانا آزمائش شیطان ہے؟ کرتا ہے, لیکن بحکم ایک خدا بندی ہوتا ہے. منٹ وہ ایک کرنے منٹ والے نا شیطان ہے, ایک منٹ ایک منٹ لیکن ایک منٹ ایک اللہ منٹ کے حکم سے ہو رہا ہے, وہ ایک شیطان ہم پہ منٹ بھاری ہوتا ہے. یہ قرآن میں ہے, صدف یہ ایک قرآن منٹ, میں ہے, باذن اللہ. میں میوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا ریپ کروانا یہ ایک آزمائش ہے, ریپ کروانا آزمائش ہے صدف؟ ایسے اللہ کو تم ایک اچھا خدا مانتی ہو صدف؟ ایسے خدا کو نہیں, خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور محمد رسول اللہ اس کے
पैगंबर और रसूल है, रेप ये हमारा करवाने ईमान वाले है। खुदा को तुम यार तो हमारी सदफ, अब देखो रेप नहीं ना, आप लोगों की निगाह में वो हुआ है ना माले गनीमत, तो ये तो देखो मैंने बोला ना इबलीस और ईमान की जंग है। अव्वल दिन से बताया कि खुदा ने इबलीस को छूट दिया है। अगर इबलीस को इतनी ताकत ना दी जाए तो फिर वो खुदा तो नहीं है ना मेरा रब। अच्छा उसने सदफ, तो देखो टुकड़ी सदफ, छूट दिया है। सदफ, जी सदफ, सदफ हो गई। जी अभी जी। मेरे को एक बात बताओ सदफ, सदफ, अगर तुम खुदा होती, क्या सुम्मा तुम, माजल्ला, सुम्मा अरे माजल्ला। देखो मेरे साथ सारी ऐसी बातें करोगे मैं चली जाती हूँ, अगर मुझे भेजना है तो वैसे ही कह दो कि चली जाऊं। नहीं नहीं मैं सदफ, कभी प्यारी खुदा नहीं हो सदफ, सकती और तुम दुनिया नहीं का कोई जाओगी। इंसान कोई जात खुदा नहीं हो सकती। सदफ खुदा मेरा सिर्फ एक हुक्म था, है, एक है और एक ही रहेगा। सदफ मेरा हुक्म है, तुम नहीं जाओगी। और अगर कुरान पे तुम्हारा ईमान है तो कुरान ये कहता है कि तुम होने वाले शौहर की भी नाफरमानी नहीं कर सकती। तो मेरा हुक्म है कि तुम नहीं जाओगी। देखें अच्छा, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, आप काफर हैं और काफर ही मरना है आपने, मैंने अंदाजा लगा लिया अरे है। ठीक है, तो एक बाद में मैं मुसलमान कबूल मोमिना कर एक लूंगा, काफिर के क्यों लिए नहीं लिखी गई। सदफ, बाद में कबूल कर लूंगा, टेंशन मत लो। अभी आपको कुरान के लिहाज से आपको मेरी बात माननी है, आप नहीं जा रही है किधर। अच्छा सदफ, तो मेरा सवाल ये है, मतलब मान लो ऐसा हो नहीं तुम, अगर तुम खुदा होती, क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? अच्छा यही सवाल ये अगर मुझसे माजल्ला ये पूछोगे, सब रिलेट एक कर दो, मिनट, ये कि तुम खुदा होती हैं, इसके अलावा कुछ भी बोलो लेकिन ये नहीं लिखना मैं जा रही हूँ, मैं लीव कर रही हूँ, मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर रही हूँ। ये गलत है सदफ, साहिल। एक मुसलमान फरिश्ते, मोमिना के आप ईमान से नहीं खेल सकते। मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कट्टर है, फरिश्ते, बहुत बड़ा फरिश्ते कट्टर है, लानत ये याद भेजेंगे रखना। आप पे, फरिश्ते नहीं लानत फरिश्ते नहीं भेजेंगे आप भेजेंगे, पे। फरिश्ते सलाम करेंगे मेरी उस पे ना। इन्नल्लाह मा सबरीन, सही है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अच्छा अच्छा इन्नमल सदफ, अमालु सदफ, बिन्नियात। ये सब नहीं लिखो अच्छा रुको, अगर तुम होते, अगर की कंडीशन नहीं अच्छा कर सकते आप। मैं होता, अच्छा अच्छा हम अच्छा ईमान अच्छा, है, एक मिनट, माज़अल्लाह तुम भी अच्छा नहीं आप हो म्यूट सकते। करो, म्यूट करो, म्यूट करो। साहिल सर मुझे ले लो एज एग्जांपल, कोई टेंशन हाँ नहीं। मैं सबको लेता हूँ, तुमको भी लूंगा, हजरत आयशा को लूंगा, एग्जांपल ले लो, सबको मेरी ले लो, लूंगा। कोई बात हाँ नहीं। चलो, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सदफ देखो, तुम खुदा बनने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन हम सब अगर खुदा होते, या हम ऑडियंस में जो अभी 6,500 लोग देख रहे हैं, उनसे भी मैं ये सवाल करूंगा। अगर सबसे पहले मैं अपने आप को ले लेता हूँ, नहीं सबसे पहले हकूक सीकर को, अगर हकूक सीकर खुदा, अरे भाई का फीमेल को कहा ले रहे हो, मेल को ले लो ना, मैं बैठा हूँ। हमारे हमारे मजहब में मेल फीमेल सब खुदा हो सकते हैं। हमारा अच्छा मजहब है। अगर हकूक सीकर खुदा होती या खुद ही होती, नहीं खुद ही होती है गंदा लफ्ज लग रहा है, खुदा, सॉरी।